تمام انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں آئے تو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر انہوں نے معجزات دیے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک بال مبارک کو اللہ نے معجزہ بنا کے بھیجا، اور حضور نے بڑے معجزات دکھائے۔ لیکن جب قریش مکہ نے حضور کے اپنوں نے نبی پاک علیہ السلام سے آپ کی نبوت کی دلیل پوچھی، اللہ کریم نے فرمایا محبوب یہ جو تجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ نبی ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، تو فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، آپ ان سے فرمائیے کہ میں باہر سے نہیں آیا، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، تمہارے بیچ میں نے اس سے پہلے عمر گزاری ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں، تم غور نہیں کرتے؟ میں کوئی باہر سے نہیں آیا، 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، میری طرح کوئی سچا ہے تو دکھاؤ، میری طرح کا کوئی وعدے کا پابند ہے تو دکھاؤ۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں اپنی عمر تمہارے بیچ گزار چکا ہوں۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زندگی کو، بات پہ غور کیجیے گا، خود اپنی زندگی کو اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا، اور اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب بے شک ہم نے آپ کو اعلیٰ ترین اخلاق کا مالک بنایا ہے۔ میں آیت کی زیادہ تشریح میں نہیں جاتا، اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ پڑھ کے آگے گزرتا ہوں۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاق وہ نہیں ہے، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اخلاق کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ جو اچھے اچھے کام تھے وہ نبی پاک نے کیے، یہ مطلب نہیں، بلکہ فرماتے ہیں جو حضور نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا، جو نبی پاک نے کر دیا وہ اچھا۔ اب پتہ نہیں آپ کی ادب سے، شعر و شاعری سے کتنی دلچسپی ہے، لیکن اس فکرے کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں کہ جو اچھے کام تھے وہ حضور نے کیے، بلکہ جو نبی پاک نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا۔ اگر نبی پاک نے اکرمہ بن ابو جہل کو معاف کر دیا تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ میرے گستاخ کی گردن کاٹ کے لاؤ تو یہ بھی اچھا ہے۔ جو حضور نے کر دیا وہ دونوں چیزیں اچھی ہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ہمارے ہاں نا اخلاق کا ترجمہ بڑا مختصر سا کیا جاتا ہے، میری اور آپ کی طرح کے سادے لوگ وہ کہتے ہیں میٹھا بولو یہ اخلاق ہے، اور میٹھی بات کرو، باقی جو مرضی کرو، صرف تم میٹھا بولو یہ اخلاق۔ او خدا کے بندے، میٹھا تو کئی دفعہ بندہ ٹریننگ سے بھی بولتا ہے۔ آپ کبھی جہاز کے عملے کے ساتھ سفر کریں نا، تو میری طرح کا جو بالکل وہ لو سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، پیچھے اکانومی میں جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی جب جہاز پہ چڑھتا ہے نا، سواری کرتا ہے، تو وہ جو عملہ جن کی تنخواہ لاکھوں میں ہے وہ جی سر جی کہہ کے سوال کا جواب دیتے۔ آپ جتنا مرضی سخت بولیں، لیکن وہ جہاز کا عملہ آپ کے ساتھ کوئی تلخ کلامی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ با اخلاق ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے سخت بات، چلیں یہ تو بات دور کی ہے، میں قریب کی مثال دیتا ہوں۔ آپ چلے جائیں یہاں سمندری میں کسی دکان سے کپڑا خریدنے، تو اچھا سیل مین کسی اچھے دکاندار نے رکھا ہونا، تو آپ اس کو کہیں کہ مجھے یار کپڑا چاہیے کوئی سردیوں والا اچھا سا دکھا کوئی، تو وہ ایک تھان کھول کے لائے گا، آپ کہیں گے نہیں وہ والا دکھا، وہ بھی دکھائے گا، پھر وہ نہیں یار تیرے پاس وہ ہے ہی نہیں جو مجھے چاہیے، وہ کہتا نہیں چاچا جی کھلو جو، کوئی پیچھے بھی ہے اویلیبل پہ، ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ وہ پیچھے سے بھی 2 تھان اٹھا کے لاتا ہے، کھول کے دکھاتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے، اور یار تجھے پہلے کہا تھا تیرے پاس وہ نہیں جو مجھے چاہیے، تو وہ کہتا ہے جی آپ اس طرح کریں پرسوں آئیے گا، کل مال آنا ہے نیا، یعنی آپ نے اس کو تھکا دیا، ساری دکان کھلوا لی، پھر بھی اس نے غصہ، لیکن جب آپ دکان سے اترے تو پھر اس نے کہا یار دیکھو نخرا کتنا اس کا۔ تو یہ بتائیں یہ اخلاق ہے کہ ٹریننگ ہے؟ بولیں تو صحیح تھوڑا تھوڑا یار، یہ کیا ہے؟ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ کا نام ٹریننگ اور چیز ہوتی ہے، اخلاق اور چیز ہوتی ہے۔ کسی بندے نے دین کے لیے کسی کو ڈانٹ دیا تو اس نے کیا دے بڑا سخت آدمی ہے، او بھائی اس نے اگر تو ذات کے لیے ڈانٹا ہے پھر تو سخت ہے، اور اگر وہ دین کے لیے بات کر رہا ہے تو وہ سخت نہیں ہے، وہ محمد عربی کا نوکر ہے، وہ رسول اللہ کا غلام ہے۔ ہم نے نا اخلاق کا ترجمہ، ایک بندہ اخلاق، چلے میں اور سادہ کرتا ہوں، میں خود دیہاتی ہوں نا تو میں اور سادہ کرتا ہوں، ایک بندہ با اخلاق ہوتا ہے تو ایک میس نہ ہوں میں،
ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ تو شریعت اس کا دفاع نہیں کرتی کہ جو اندر بغض چھپائے اور زبان پہ خیر رکھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اخلاق سکھائے اس کو سمجھے. صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں میرے بھائی، سچ بولنے کا نام اخلاق ہے. صرف میٹھا بولنے کا نام ہی اخلاق حسنہ نہیں. سنو اور یاد رکھو، وعدہ وفا کرنے کا نام اخلاق ہے. صرف جملے تراش کے اچھے فکرے ڈھونڈ کے لانے کا نام اخلاق نہیں، بلکہ لالچ چھوڑ دینے کا نام اخلاق ہے. تعلیم اس چیز کا نام نہیں کہ آپ نے کہہ دیا سارے گاؤں والے جاہل ہیں جی، میں تو آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہوں. یہ ان پڑھ بندے انہیں کیا پتا، میں نے تو کل ابھی ایم فل کا داخلہ بھجوایا ہے. یہ تو سارے ان پڑھ ہیں. میں تو ابھی کل جو ہے وہ میں نے درسیات مکمل کیا دورہ حدیث میں. ان جاہلوں کا کیا پتا. یہ کہہ کے جان چھڑانا آسان ہے، لیکن کسی جاہل کو تعلیم دینا بڑا مشکل کا. سب کو ان پڑھ کہہ کے گزر جانا یہ تو آسان کام ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا تھا حضور پڑھا لکھا بندہ کون ہوتا ہے، عقل مند کون ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگے جس کو جاہلوں سے صحیح گزارا کرنا آ جائے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. فرماتے ہیں جو ان پڑھ لوگوں کے بیچ صحیح وقت گزارے نا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا ابا جی آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ تو پرانے زمانے کے. او بھائی وہ نہیں پرانے زمانے کا، تو جاہل ہے. جس کو باپ دیکھے نا، کبھی کبھی جب ہم عمرے کی فلائٹ لیتے ہیں نا تو ہمارے بچے ہنس رہے ہوتے ہیں، دیکھو بابا جی کو پتہ ہی نہیں کس سیٹ پہ بیٹھنا ہے. بچے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، دیکھو جی ان کو پتہ ہی نہیں کہ بیلٹ کیسے باندھنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کس طرح. او خدا کے بندے، تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ اگر تو پڑھا لکھا ہوتا نا تو اٹھ کے بابا جی کا ہاتھ پکڑتا، تو ان کا سیٹ نمبر دے کے انہیں چھوڑ کے آ رہا. اگر تو تعلیم یافتہ ہوتا نا تو انہیں بتاتا اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک نے اس قوم سے گزارا کیا جو بچیاں زندہ دفن کر دیتی تھی، اس قوم سے گزارا کیا جو کھڑے کھڑے جانوروں کو نیزہ مار کے خون نکال کے پی جاتی تھی. میرے محبوب نے ان لوگوں کے بیچ رہ کے وقت گزارا اور اس طرح کی طبیعتیں بدل دی کہ کل تک جو بیٹیاں کاٹ ڈالتے تھے اب وہ بیٹی کمرے میں آتی ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. تو آپ یہ دیکھیں اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے کسی کو ٹریل دیکھے. حضرت علامہ حلبی نے سیرت حلبیہ میں اس کو لکھا ہے اور امام طبرانی نے طبرانی میں لکھا ہے. نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے تو ایک آدمی مانگنے آ گیا. پہلے تو اس نے مانگا بڑے عجیب انداز میں، حضور گزر رہے تھے. اگرچہ یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن میں جو جس تفصیل سے عرض کر رہا ہوں یہ میں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں وہاں سے اسی تفصیل سے عرض کروں گا، اسی انداز میں موجود ہے وہاں روایت. ایک شخص آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، مسجد نبی میں آ رہے. توجہ ہے میرے بھائیوں کی میری بات پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سرخ دھاری دار یمنی چادر کندھے پہ رکھی ہوئی تھی. وہ بندہ پیچھے سے آیا، اس نے آ کے حضور کی چادر کو پکڑ کے کھینچا، چادر کھینچی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب چادر کھینچی تو میں نے حضور کی گردن مبارک پر اس چادر کا نشان دیکھا، یعنی اتنی سخت چادر کے پھر گئی گلے مبارک میں. اب جب نبی کریم علیہ السلام کی چادر کھینچ گیا تو کہتا پتہ کیا ہے؟ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، غریب ہوں، کچھ خیرات لینے آیا. یہ دروازہ ذرا کوئی زور سے کھٹکھٹائے تو اس کی خیر نہیں، وہ تو خیرات لینے آیا کہ لوٹنے آیا ہے؟ اس نے چادر کھینچی اور کہنے لگا کہ میں کچھ لینے آیا ہوں. حدیث بخاری میں بھی نبی پاک کے یہ جملے موجود ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فلتفت الیہ فضحک، فرماتے ہیں جب نبی پاک نے اس کی طرف دیکھا نا تو میرے رسول نے مسکرانا شروع کر دیا. اس نے چادر کھینچی ہے، گلے پہ نشان پڑ گیا اور کہتا ہے میں مانگنے آیا. میرا خیال ہے میں ہوتا تو ایک تھپڑ مارتا پہلا، بھئی تو مانگنے آیا ہے کہ تو جان لینے آیا ہے؟ تو کچھ لینے آیا، یہ کیا طریقہ ہوا؟ اس نے گردن پہ نشان ڈال دیا لیکن محبوب کریم مسکرائے. کیا خوبصورت انداز ہے فاضل بریلوی کا. اور پتہ نہیں اعلیٰ حضرت کہاں بیٹھ کے لکھا کرتے تھے، جب حضور مسکراتے تھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت ہو لاکھوں سلام.
ذرا شعر کی لذت تو لیجیے گا. جس کی تسکین سے روتے، فرماتے ہیں بڑا بھی غمگین ہونا بندہ تو نبی پاک ہلکی سی تسکین کرے، پورا مسکرائے بھی نہ، پورا مسکرائے بھی نہ تو بندے کے غم سارے دور ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ ہم کیا انتظار کریں گے کہ نبی پاک کب مسکرائیں گے؟ کیا یہ بوم انتظار کرے کہ تو اعلیٰ حضور فرمانے لگے نہیں، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، ہر وقت مسکرانا تو میرے نبی کی عادت ہے. انداز دیکھیے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر کے مسکرائے اس صحابی کو، اس شخص کو. حضور مسکرائے اور نبی کریم گھر لے آئے. عشاء کا وقت قریب ہو گیا. رسول کریم علیہ السلام، یہ لفظ بخاری کے نہیں ہیں، یہ صاحب سیرت الانبیاء کے. دیکھیں کتنے محتاط انداز میں بات کا، کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے نا، حالات بدل گئے. غیروں کی بات نہیں، اپنوں کو بڑی دلیلوں کی ضرورت ہے. بھلا کبھی اپنوں نے بھی دلیل مانگی ہے، لیکن اب اپنوں کو بھی دلائل کی ضرورت ہے تو دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور کوشش کروں گا لفظ لفظ پہ میں دلیل رکھوں. بھائی غور کریں اور سمجھے اس پہلو کو. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گھر لے آئے، عشاء کے اوقات تھے، حضور نے کچھ دیا، بہت زیادہ دیا حضور نے، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے ہیں. اب یہ لفظ بھی سیدھا کرنا ہے، یہ در بے نہیں ہے، یہ در بے بہا دیے. در علیحدہ ہے اور بے بہا علیحدہ ہے. یہ بھی دیکھیں نا، فاضل بریلوی کا کلام ہے نا، ذرا سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے. دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. اب شعر سمجھ میں آئے گا آپ کے. تو بڑا کچھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عطا کیا. تو وہ پتہ کیا کہتا ہے حضور سے جس کو دے رہے؟ وہ کہنے لگا جی میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، تو آپ نے معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا. میں نے سنا تھا جھولیاں بھر جاتی ہیں، تو یہ کیا دے رہے ہیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ مطلب یہ کہ اگر آپ کھڑے ہو نا کسی اشارے پہ، گاڑی کی بریک لگائیں تو مانگنے والے نے شیشے پہ دستک دی تو شیشہ نیچے کر کے 10 روپے تھمائے، تو اس نے کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ 100 کا نوٹ دو. تو 10 بھی کھول ہی دے میں آگے دل ہے پورا دے نا جو تو 100 لاکھ میں جو تو لے گا. تو بھائی کچھ چھیننے ہے، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی آپ، میں نے بڑی تعریف سنی تھی تو آپ کیا دے رہے؟ یا کچھ نہیں، یہ لفظ کہے تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال، میں تیری گردن اتار دوں گا. میرے محبوب نے فرمایا عمر تم نہیں جانتے، پیچھے ہٹ جاؤ. حضور گھر لے گئے، ازواج مطہرات کے پاس جو کچھ تھا سارا ہی اسے عطا کر دیا. سیدہ فاطمہ کے گھر میں جو کچھ تھا سارا دے دیا. اس کی جھولی بھر گئی. جب بھر گئی نا، اب پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے محبوبہ میں نے جو تعریف سنی تھی نا آپ کو، میں نے اس سے بڑھ کے پایا ہے. حضور اتنا سخی بندہ دیکھتے ہیں، اتنا کمال میں نے دیکھا ہی نہیں. حضور اتنی شان میں نے دیکھی نہیں جتنی آپ کی ہے. محبوب نے سلایا گھر میں، فجر کا وقت اٹھایا تو فرمایا جو بات رات مجھ سے کی تھی وہ میرے غلاموں سے بھی کر دو گے؟ وہ کہہ دو گے بات جو تم نے بات میں کی تھی؟ عرض کی حضور کر دوں گا. تو محبوب فرمانے لگے جب تم نے کہا نا میں کچھ نہیں دیتا، یہ لفظ ہے طبرانی کے، جب تم نے کہا نا میں نہیں دیتا کچھ بھی، تو ان کے دل پریشان ہوئے تھے. جب تم کہو گے نا کہ نبی نے میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے. ان کے کلیجے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ، یار یہ کون سا دین تم لوگوں کو بتا رہے ہو کہ نبی دے کچھ نہیں سکتا؟ یہ کون سا دین ہے جس میں رسول کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا دین ہے جس میں ڈی پی او آر پی او تو با اختیار ہو اور محمد اور علی اتنے بھی با اختیار نہ ہو؟ یہ کون سی تبلیغ کر رہے؟ اور مجھے بتاؤ کون سا رنگ قوم کو دے رہے؟ کون سا رنگ؟ تم یہ تو بتا رہے ہو کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہو اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے، خبردار لوگ ڈرتے ہیں، اور کہہ رہے ہو نبی کے پاس قوت ہی کوئی نہیں ہوتی. اس سے تکلیف ہوتی ہے رسول اللہ کے غلاموں کو. اور یہ وہ رنگ ہے جس کو خود میرے نبی پاک نے بیان فرمایا ہے کہ انہیں تکلیف ہوتی ہے. صبح فجر کا وقت حضور اس صحابی کو لائے مسجد میں، اس غلام کو، ان پڑھ تھے، دیہاتی تھے، ابھی سمجھ نہیں تھی. حضور لائے تو فرمایا آج جو میرے ساتھ بات کی ذرا میرے غلاموں کے ساتھ بھی کر کے. تو وہ صحابہ کو دیکھ کے کہنے لگے یار میں نے جتنی تعریف سنی تھی نا رسول پاک کو بڑھ کے پایا ہے. کیا حضور کی سخاوت ہے کہ یہ تو تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں. اب ذرا ایک بات پہ غور کریں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اب جب وہ صحابی یہ بات کہہ رہے تھے نا تو صحابہ خوش ہو رہے. اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک مثال بیان فرمائی، وہ سمجھ لینا میرے بھائی. حضور فرمانے لگے میرے غلاموں
میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی. لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے تھے، اسے نیزے مار رہے تھے، قابو کرنا چاہتے، اس کی ناک میں نکیل ڈالنا چاہتے، لیکن وہ کسی کے قابو نہیں آ رہی. فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی، مالک موجود نہیں تھا، وہ بے قابو ہو گئی، پاگل ہو گئی، لوگ پکڑتے قابو نہیں آتی. کریم رسول فرمانے لگے پھر اس کا مالک آ گیا، پھر وہ مالک آ گیا، پھر اس نے کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں نہیں پتا اونٹنی میری ہے تو طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، مجھے سلیقہ آتا ہے سنبھالنے کا، چونکہ اونٹنی میری ہے. میرے حبیب کریم علیہ السلام فرمانے لگے اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، اپنی اونٹنی کو دکھایا، وہ اونٹنی دوڑتی ہوئی مالک کے پاس آئی. مالک نے اونٹنی کی پشت پہ ہاتھ بھی پھیرا، چارہ بھی کھلایا، اور پھر اس کے ناک میں نکیل ڈال دی، اور پھر اسے باندھ دیا. لوگوں سے کہنے لگا تم جاؤ، اونٹنی میری ہے تو طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. میرے کریم رسول فرمانے لگے امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، یہ مجھے آتا ہے طریقہ، اس کو سنبھالنا کیسے. رب حب لی امتی کہتے پھورے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، مجھے طریقہ آتا ہے سنبھالنے. یہ سنے اللہ بت سنے جی. اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اب دیکھیں نا، پڑھا لکھا بندہ تو وہ ہے جسے ان پڑھ سے گزارا کردہ آ جائے، پڑھا لکھا شخص تو وہ ہے جس کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی بھٹک گیا، اسے واپس کیسے لانا ہے. وہ گھائل نہ کرے، وہ لوگوں کو قائل کرے. وہ یہ نہ کہا جا دوڑ جا، تجھے کیا پتا بات کیسے کرنی ہے، بلکہ وہ کہے آ بیٹھ جا، جب تک تیری تسلی نہیں ہوگی میں تجھے جانے نہیں دوں گا، آ جا بیٹھ جا بھائی. اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر کل اگر تم اسے مار دیتے تو یہ جہنم میں جاتا، اور آج جس حال میں یہ موجود ہے اگر اس حال میں دنیا سے جائے گا تو رب کریم اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے. بھئی ہمیں گزارا کرنا آنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس طرح کس آدمی سے. میرے رسول پاک کی سیرت میں ایک انوکھا واقعہ بھی لکھا ہے. حضور کے غلام تھے، ظاہر نام تھا. نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں اس کا شہری ہوں، یہ میرا پینڈو ہے، یہ میرا دیہاتی ہے. اب تو پینڈوؤں کو بڑی شرم آتی ہے نا، پینڈو کہہ دے. میں کئی دفعہ کہتا مینو آنکھو یار کھول کے سارے پینڈے، میں بھی پینڈو جی، میرے ابا جی بھی، میرے دادا جی بھی. اصلاً آپ کو پتہ ہے کہ شہروں میں رہنے والے عربیوں کا رواج تھا کہ جب وہ شہر میں بچہ پیدا ہوتا تو اسے تازہ ہوا کے لیے 4-5 سال گاؤں میں بھیجتے. اسی لیے تو میرے نبی حضرت علیمہ کے پاس گئے تھے. تو یہاں پینڈو گردن جھکا لیتا ہے. یہ جتنے شہر آباد ہے پینڈوؤں کی وجہ سے آباد ہے. پینڈو بڑی تر و تازہ قوم کو کہتے ہیں، پر پتہ نہیں کیا بات ہے، مور بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ہر وقت پیروں کو دیکھتا رہتا، کہتا کبھی یہ صحیح ہوتے نا. او خدا کے بندے باقی سارا جسم دیکھنا، تیری صرف سڑک کچی ہے تو سب سے نیچا ہو گیا ہے. تیری سڑک کچی ہے پر تیری ہوا بڑی تر و تازہ ہے. تو اس طرح بھی تو غور کرنا، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اور درویشوں نے کہا ددیش اپنے دیا واللہ نالو، تم بے لالا کھائیے، آمی غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے. او بھائی یہاں رہ. وہ سیابی آیا کرتے تو حضور فرماتے یہ نا میرا پہلو ہے، میں اس کا شہر. وہ آتے تو عجیب و غریب ہی باتیں کرتے. کئی پوچھتے کھانا کیا ہے، سویرے کیا کھایا تھا. اب میرے مریدوں میں سے شاگردوں میں سے کوئی آ کے کہ استاد جی سویرے کا کھایا تھا، میں کہوں گا تیرا تمہار ٹھیک ہے، جو بھی کھایا تھا. تو وہ کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ لیکن وہ عجیب و غریب سوال کرتے. میرے نبی کریم مسکرا کے جواب دے. یہ اخلاق ہے. یہ کہ اب تو خیر پیروں کا تو رواج ہی بڑا لوکھا ہے. یہاں تو مرید جب داخل ہو خانقاہ پہ تو 5000 کا نوٹ پہلے نکال کر، پھر تو ہو سکتا ہے شفقت کھل جائے ساری، پھر تو ماحول صحیح ہو جائے. لیکن اگر مرید بیچارہ آتے ہی اس کو خود بھوک لگی ہو لنگر دینا پڑے تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں تو آج کیوں آیا؟ جمعراتی سویرے 10 بجے اوڑا سے، تجھے نہیں پتا کہ آج میں چلے میں رہتا ہوں؟ کیا تماشا. اقبال نے کہا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے، کہ درویشی بھی عیاری ہے شہنشاہی بھی عیاری. اور اقبال کہنے لگے یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا، یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے. میں سخت لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی کو بات سخت بھی مجھ سے نکل جاتی ہے، مجبوری جو ہوئی ہو جاتی. میں لاہور میں تھا، بڑی اچھی کانفرنس ہو رہی تھی، تو بعد میں ایک اور جگہ پہ پہنچ گئے تو وہاں کچھ مشائخ کے مریدین کے مخصوص حلقے بھی موجود تھے. تو ایک شخص نے مجھے کہا ان میں سے کہ یہ کچھ مریدوں نے نا اپنے رخشوں پہ لکھایا ہوا ہے سب میرے پیر کی دعا ہے.
تو لوگ بڑا تاثر لیتے ہیں کہ اب پیر کی دعا سے صرف رکشا ہی ملا ہے، تو ان سے کہیں یہ نہ لکھوایا کریں. تو میں نے کہا چلو میں مرید کو منع کر دیتا ہوں، کیونکہ مرید ساتا تو رو رو کے ہو گیا تائب، کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق. تو میں نے کہا کہ چلو میں مرید کو منع کر دیتا ہوں رکشے پہ نہ لکھوائے، پیر صاحب تو اپنی پراڈوں پہ لکھوائے نا کہ سب میرے مریدوں کا نذرانہ ہے، ان کو منع کر دیتے ہیں. اور آپ سے شکوہ ہے یہ جو آپ کو 40 سال مصلے پہ کھڑے رہ کے امامت کراتا ہے، یہ کبھی پیر نہیں بنتا، حالانکہ رسول اللہ کے مصلے پہ کھڑا ہے، نبی پاک کے ممبر پہ کھڑا ہے. میں نے کہا ہے تھوڑی خشکی ہے، کچھ باتیں سخت بھی کروں گا. میرے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، روز اپنے بیر کی کوئی نہ کوئی کرامت سناتا. ایک دن گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا بھائی کا، کو طلاق کا معاملہ ہوا تو مجھ سے پوچھنے آ گیا، کہنے لگا حضرت جی وہ طلاق کا مسئلہ بتائیں. تو میں کہ پیرا نو پوچھ، کہنے انہوں نہیں ہوندا. تو میں کہ جہل نے پھر کرامت تو روز نہیں تیار ہوتی ہے. بانج علمو جو کرے فقیری او جاہل مرے دیوانہ ہو. میں کافر نہیں آ کے حالانکہ سلطان باؤ نے کافر کہا، تو میں حالانکہ اتنی بات نہیں کر رہا جتنی وہ کہہ گئے. خیال کرے تھوڑا سا، ہم نے تو استحصال کیا. یہ مدرسے کے بچے نا عید والے دن یہ بھی حدیث سنائی جاتی ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور پھر کمیٹی والوں نے اسی جس کے نیچے پیروں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں اسی کی گردن پر کھالیں بھی رکھی ہوتی. یہ وہ معزز آدمی ہے جس کے پیروں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھائے. یہ تو استحصال کیا، آپ حد کر دی. بہت سارے شیخ الحدیث ہیں جن کی بیٹیاں ابھی اس انتظار میں ہیں کہ کہیں سے جہیز آئے گا تو شادی ہو. ویسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 40 سال فقہ پڑھائی لیکن اپنا مکان نہیں مل سکا، اور ان فراڈیے پیروں کو اور بے شرع لات خانوں کو اور جاہل خطیبوں کو آپ نے رئیس اعظم کر دیا. کبھی اس دکھ کو سنو گے تو میں سناؤں گا. آپ لوگوں نے حد کر دی. یہ ربیع الاول آتا ہے تو ریٹ لگتے ہیں، بولیاں لگتی ہے. ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ڈرو. جو آپ کو ہر جمعے رسول اللہ کا دین سناتا ہے وہ بھی نبی پاک کا نمائندہ ہی ہے. کبھی آگے بڑھ کے اس کا بھی حال پوچھ لیا کرو. ہم تو سوٹ دیتے ہیں قاری صاحب کو 27ویں رات کو، اسی 27ویں کو دیتے ہو نا تاکہ نہ کوئی دردی پکڑے نہ کوئی سی کے دے. وہ پہن نہ لے کے عید والے دن نیا جوڑا ہمارے برابر نہ ہو جائے، اس لیے 26ویں روزے دیتے ہو. ان کی قدر کرو. آستانے ہر گاؤں میں بہت بڑا گنبد دربار کا تو نظر آتا ہے، پر مدرسے دے آباد، مدرسے خدا را کوئی شک نہیں کہ ہمارے اندر کوتاہیاں آئی ہیں، پر کبھی ان طالب علموں کا حال بھی دیکھو. ایک محتمم صاحب تقدیم المدارس کی میٹنگ تھی تو کہہ رہے تھے میں نے کبھی مدرسے کا کھانا نہیں کھایا آج تک. طالب علم میں بڑا نیک ہوں، تو میں نے کہا جناب آپ اس طرح کریں کہ والا تقوی چھوڑ دیں، سویرے سے مدرسے کا ہی کھانا کھائیں تاکہ پتہ چلے مدرسے میں پکتا کیا، اور صبح سے وہی کھائیں تاکہ آپ کو خیال آ. بہرحال میں بات دور نہیں لے کے جاتا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دین کو اس کی اصل بنیاد پر، اصل اس یابی آیا کرتے تو نبی پاک کو اسایا کرتے، اور ایسے ایسے عجیب سوال کرتے، حضور بڑی تسلی سے جواب دیتے. حضرت عمر فاروق فرماتے جب حضور کبھی پریشان ہوتے تو ہمارا دل کرتا وہ پینڈو کبھی آ جائے نا، وہ کبھی آ جائے نا تو معبوم کو ہنسائے، آ جائے کبھی. وہ کبھی کبھی آتے کرتے پتہ کیا، اللہ کے محبوب صدقہ قبول نہیں کرتے تھے، نذرانہ لے لیتے تھے. اسی لیے مانگنا منع ہے، اور اگر کوئی خود دے تو نبی پاک نے فرمایا یہ سمجھو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، یہ خود دے. یہ بخاری ہے. اگر آپ خود سے آ جائے تو وہ عطائے خداوندی. تو حضور کو کوئی تحفہ دیتا، نذرانہ دیتا تو قبول کر لیتے. وہ اکثر نہ تازے پھل لاتے، سبزیاں لاتے خرید کے. حضور جب تناول کر لیتے تو کہتے یا رسول اللہ وہ دکاندار کے پیسے بھی دینے، میں ادھار لایا ہوں. تو محبوب فرماتے میں نے تجھے کہا تھا لاؤ، کسوڑے سارے لاتے ہیں تو میرا بھی تو دل کرتا ہے نا. تو نبی کریم فرمانے لگے پھر اب کیا کروں گا؟ حضور اس کے پیسے دے دے. میں نے کہا تھا میں حضور سے کہوں گا پہنچ جائیں گے. تو کہتے ہیں نبی کریم نا ڈیوٹی لگاتے حضرت ابو بکر صدیق کی، حضور ڈیوٹی لگاتے حضرت عمر فاروق کی، ڈیوٹی لگاتے عثمان غنی مولا علی کی. فرماتے میرا غلام لکھ جا تو پیسے لے کے آ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے مدینے کی گلی میں وہ والا رنگ بھی دیکھا کہ جب وہ کالا کلوٹا حضور کا وہ دیہاتی غلام ایک دکان پہ کھڑا ہو کے سودا خرید رہا تھا، اچانک میرے نبی کریم آ، اور حضور نے پیچھے سے آ کے نا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دی، پیچھے سے. کبھی اتنے لاڈ کرتا کوئی پیر دیکھا ہے مریدوں کے ساتھ؟ کوئی استاد دیکھا ہے کبھی؟ یہاں تو لوگ زیادہ ہاتھ جوم لے تو پیر کہتے ہو جراثیم نہ لگ جائے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ رکھے اور حضور نے فرمایا بوجھ بھلا میں کون ہوں، ذرا بوجھ نا. یہ اخلاق ہے. پینڈو ہے اسے بولنا بھی نہیں آتا،
اسے سلیقے بھی نہیں آتے، بوجھ بلا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس نے کمر پیچھے کی اپنی اور نبی پاک کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا، کہنے لگا محبوبہ مجھے نا آپ کہے کہ بوجھو تو کون حضور، آپ تو ساتویں کلی سے گزرے تو مجھے پتا چلتا ہے میرے رسول گزر گئے، یا رسول اللہ مجھے پتا چل جاتا ہے، مجھے پتا ہے آپ کون ہے۔ میرے نبی کریم نے نا ادھر دیکھو ہاتھ تھام کے نا ان کا بلند کیا، فرمایا یہ غلام میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ یہ میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا اسے؟ یہ میں نے بیچنا ہے۔ مسکرا رہے تھے سارے، سیاپا ہنس رہے تھے۔ جب کہا نا بیچنا ہے تو کالا کلوٹا اپشی غلام آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سونیا مجھے نام بھی نہیں لکھنا آتا، یا رسول اللہ مجھے سائن نہیں کرنے آتے، دستخط نہیں کر سکتا، حضور دنیا کا کوئی کام نہیں آتا، رنگ بھی کالا ہے، برادری بھی کوئی نہیں، مجھے کون خریدے گا؟ تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیٹن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدا بس میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں، مجھے کون خریدے گا حضور؟ کوئی بھی نہیں۔ میرے محبوب نے جب یہ سنا تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے موڑا اور سینے سے لگایا، میں چپ کر، جس کو میں خریدوں اس کی قیمت اللہ کی نظر میں بڑی زیادہ ہوا کرتی، رب کی نظر میں تو بڑا۔ او بھائی تو دیکھ نا تیرا اندیا، میرا ایک سنگی ہے بڑا سادہ سا، وہ اکثر آتا ہے تو بنچوں سے پوچھتا پیر صاحب کدھر؟ وہ کہتا کوئی نہیں ٹھہر کے ملیں گے، کہتا نہیں کام بتاؤ، نہیں انہوں نے دسنا، میں تو نہیں دس۔ وہ اس جمعے بھی آیا تھا تو کچھ 26 کو تعویذ لے جا چکا ہے مجھ سے، جب لے کے جاتا ہے کہتا گم ہو گیا حضرت جی نیا دے دے۔ ایک دن چلا گیا تو موچی کے پاس، وہ اس کو کہا کوئی چمڑے کے اندر اس کو لگا دو، تو وہ مڑنے لگا تعویذ کو تو وہیں بھول آیا، کسی اور کام نہیں کر، واپس آ گیا میرے پاس، کہ تعویذ اتنے بھول گیا تھی نواں دے چڑی۔ میں کہ تو جا کے پوچھو تو کول ہی ہوگا، کہتا جو انہیں گوا تو ہوا تو میرے پھر پھیرا پائے گا، تو آپ ایک اور دے دے، میرا کچھ نہیں جاتا۔ آپ یقین کریں وہ سادہ ہے نا، وہ سادہ ہے، وہ کوئی بناوٹ نہیں کرے گا کبھی، وہ کوئی دھوکہ نہیں دے گا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی ملمس سازی نہیں کرے گا، وہ جتنی بات کرے گا اتنی کھول کے کرے گا۔ یار ان دیہاتیوں سے، ان پڑھوں سے، غریبوں سے، ان لوگوں سے جو سادے ہیں، جنہیں نہیں آتا کچھ بھی، ان سے کون گزارا کرے؟ کون ان کی بات سنے گا؟ کون ان کے قریب جائے گا؟ کون ان کے دکھ سنے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ بگلی اور پاگل بی بی آ گئی نبی پاک کے پاس۔ پاکستان میں 5 لاکھ رجسٹرڈ مریض ہیں ٹینشن کے، نفسیات کی دوائی کھاتے ہیں 5 لاکھ لوگ، اور جو گھروں میں ساری رات نہیں سوتے وہ پتہ نہیں کی۔ اور نفسیات کے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لوگ پاگل اس لیے ہوئے کہ ان کے اپنوں نے انہیں ٹائم نہیں دیا، اپنوں نے وقت نہیں دیا۔ یاروں کے ساتھ برگر کھانے تو فیصلہ آباد چلے گئے، پر ماں کا دل کرتا تھا 2 گھڑیاں میرے بھی دکھ سن لیتا۔ یہ دوستوں کے ساتھ روٹی کھانے تو لاہور چلا گیا، لیکن بہن غریبنی انتظار کر رہی تھی سرگودے میں کہ ایک ٹیلی فون مجھے بھی کر دے گا۔ دکھ نہیں کسی نے پوچھے، بہن آ کے روئی کے گھر میں بڑی تانگوں پر۔ بھائی نے کہا کہ میرے تو اپنے 6 بچے ہیں، میں تیری کہاں سے سنوں؟ وہ نفسیاتی مریض ہو گئی کہ شوہر بھی نہیں سنتا، بھائی بھی نہیں سنتا۔ ہم نے اشک نہیں پوچھے، پیار نہیں کیا، ہم نے صرف اچھی باتیں کرنے کا نام اور میٹھا بولنے کا نام اخلاق رکھا۔ سن لو، میں اکثر دوستوں کا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں 1 لاکھ روپیہ عید پہ بندہ اپنی بیوی کو دے نا، شاپنگ کر لے، 1 لاکھ روپیہ، تو بیوی کہتی ہے تو انوکھا نہیں دیتا، ساری دنیا دیتی ہے، تو انوکھا نہیں، لیکن 600 روپے کا پرانا جوڑا عید پہ جا کے بندہ بہن کو دے آئے نا، تو وہ رکھ لیتی ہے میز پہ اور سہیلیوں کو بتاتی ہے تیرا بھائی بڑا اچھا ہے، وقت پہ آتا ہے، کبھی نہیں بولا، ایک ٹیلی فون تیری بہن ساری رات دیکھے نا سے۔ یہ نا معاشرے میں بڑی ساری، حضرت شیمہ تھی نا نبی پاک کی رضائی ہمشیرہ، حضرت حلیمہ کی، تو ان کے سارا قبیلہ گرفتار ہو کے آیا تھا۔ وہ جب آئی ہے نا نبی پاک کے پاس تو حضرت ابو ہریرہ سے کہا چلے کہ حضور کو جا کے بس کان میں کہہ دو کہ حلیمہ کی بیٹی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ نبی پاک کی چادر بھی منبر پہ رہ گئی۔ پھر حضور گھر لے گئے، فرمایا فاطمہ اور عشق کو بلاؤ، میری بہن آئی ہے۔ میرے محبوب کریم نے فرمایا تو اگر کہے گی نا تو میں تیرے لیے مدینے میں مکان بنا دوں گا، تو یہی رہ جا۔ کہنے لگی نہیں محبوبہ واپس جانا، تو حضور سے کہنے لگی میرا سارا قبیلہ گرفتار ہے، اسے چھوڑ دے،
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر کام حضور نے مشورے سے کیا، پر جب بہن نے کہا نا چھوڑ دے، اور میں کوئی مشورہ نہیں، جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے ویسے ہی ہو جائے گا، جس طرح تو چاہے گی۔ کون اشوشوئی کرے گا، کون بات سنے گا، کون دکھ کسی کے۔ پگلی بی بی، پاگل عورت، دیکھے کبھی پاگلوں کو کوئی وقت دیتا؟ تو پاگلوں کے پاس بیٹھا، میں بڑا مصروف آدمی ہوں، مجھے تو سیاںا بندہ ملنے آئے تو میں کہتا ہوں پختہ بات کرنا۔ ایک پگلی بی بی آئی، پاگل، حضرت انس کہتے ہیں آ کے کھڑی کہنے یا رسول اللہ مجھے کام ہے۔ پاگل عورت، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا کام ہے؟ تو اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور چھوڑیں، یہ تو دیوانی ہے، ایسی باتیں کرتی رہتی۔ جناب انس بن مالک فرماتے حضور ناراض ہوئے، فرمایا تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہے گا؟ کرنے تو باتیں، کیا بات ہے بتا؟ کہنے لگے حضور یہاں نہیں کرنی، میرے ساتھ آئے۔ نبی کریم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، جناب انس فرماتے کہ صحرا میں لے گئی، نبی پاک ریت پہ بیٹھ گئے، سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگی حضور بچوں کو منع کریں مجھے روڑے پاتے۔ فرمایا میں کہہ دوں گا، اب نہیں کرے گا۔ حضور میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے، فرمایا میں سمجھاؤں گا۔ یا رسول اللہ یہ پاگل کہہ کے چھیڑتے۔ حضور نے فرمایا کوئی نہیں کہے گا، میں منع کر دوں گا۔ حضرت انس کہتے ہیں دیر تک حضور ریت پہ حضور بیٹھے۔ یار یہ بھی سنت ہے میرے نبی، صرف کھانے کے درمیان میٹھا کھانا ہی سنت نہیں میرے بھائی، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے۔ نبی کریم نے دیر تک وقت دیا، دیر تک، کبھی ہنستی کبھی رو دیتی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ انداز بھی دیکھا، جب وہ ہنستی تو حضور بھی ہنستے، کبھی کو پاگل کے غم سن کے بھی رویا۔ لیکن ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ میرے محبوب نے کھول کے باتیں سنی، کھول کے اپنی مرضی سے کہنے لگی محبوبہ میں تھک گئی ہوں، اب آپ جائیں۔ حضور میں تھک گئی ہوں، آپ جائیں۔ نبی کریم اٹھے اور اٹھ کے فرمایا کسی کا خیال نہ کرنا، جب تیرا دل کرے دوبارہ آ جا۔ یار یہ حسن ہے، یہ وقار ہے کہ تو اشک شوئی کس طرح۔ میں نہ ابھی انتظار کر رہا ہوں، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم این اے آئے گا تو اس غریب کی مدد کرے گا، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم پی آئے گا تو اس کی مدد کرے گا، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ بہت بڑا سیٹ آئے گا تو مدد کرے گا۔ جب محلے کا اور گاؤں کا چودھری کسی غریب پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے بچے کو کہہ رہا ہوتا تو نہ اس لڑائی میں جانا، ہمیں کیا لگ تو کون پھر اس کا ہاتھ، ظلم پھر ختم کیسے ہوگا؟ پھر کیا طریقہ ہے ظلم ختم کرنے کا؟ جب کوئی ظالم کو ظالم کہنے کوئی تیار نہ ہو۔ وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا، سارا مکہ۔ ایک وقت عروج کا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب غربت ہوتی ہے، ابتداء اسلام پر غربت کا زمانہ۔ قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکے آیا، وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا۔ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ بس ایک دو بات اور عرض کرنی ہے آپ حضرات۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں وہ بنو آراش کا رہنے والا شخص آیا، وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا، بیوپاری تھا، میں گاؤں سے جانور اونٹ گھوڑے خریدا کرتا، مکے میں لا کے بیچتا، مدینے میں لے جا کے بیچتا، طائف میں۔ میں ایک دفعہ نا بڑے سرخ رنگ کے خوبصورت 2 اونٹ مکے لایا۔ میں مکے کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتا تھا، منڈی میں جو لوگ آتے جاتے تھے انہیں جانتا تھا، مال بیچ کے چلا جاتا تھا۔ آج میں مکے میں داخل ہوا تو ابو جہل مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا، اس کے قریب نہ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا۔ میں نے اونٹ دکھائے تو ابو جہل کو پسند آ گئے، سودا ہو گیا، اونٹ خرید لیے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اونٹ خرید کے نہ تو کہنے لگا فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں کونے میں میرا گھر ہے، کل آ کے پیسے لے جانا۔ کہتے میں اگلے دن پیسے لینے گیا تو کہنے لگا آج نہیں میرے پاس، کل آنا۔ میں اگلے دن پھر گیا، پیسے، کہنے لگا نہیں کل آ۔ ہوٹل ہوتے نہیں تھے، مکے میں میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا، میں فٹ پاتھ پہ سوتا، جو چند کھجوریں اور سرکہ میرے پاس تھا وہ پہلے دن ہی ختم ہو گیا۔ انویسٹمنٹ بھی ساری وہیں لگی ہوئی تھی، گھر میں بچے بچیاں انتظار کر رہے تھے، میں بڑا مجبور ہوا، تھک گیا۔ تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا پیسے، کہنے لگا کل آنا۔ میں نے جگہ دبا کے بات کی، میں نے کہا یار میری کو پپو تو رہتی نہیں مکہ مکرمہ میں، غریب آدمی ہوں، میرے پیسے دے میں جاؤں۔ جب دبا کے بات کی تو کہنے لگا جا دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے، بھاگ جا۔
یہ تاجر جب ڈوبتے ہیں نا تو معاذ اللہ تعالیٰ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کر کے مر جاتے، اس لیے کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہو. جب کسی کی اصل راہ سے ڈوب جائے کہتے میں کانپنے لگا. میں نے پوچھا لوگوں سے کہ تمہارے چودھری سردار بڑے کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو کہا وہ جو حرم مکہ کے ساتھ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا وہ سارے ہمارے سردار ہی ہیں. کہتے میں وہاں گیا، ابو سفیان تھے، ابو لہب تھا، عتبہ، بیبہ، شیبہ، ابو البختری، اخنس بن شریح، سب بیٹھے. میں نے آگے کہا یارو میں بنو عراش کا رہنے والا ہوں، چھوٹا سا تاجر ہوں، 2 اونٹ یہاں لا کے بیچ بیٹھا ہوں تو ایک شخص نے خریدے ہیں، وہ پیسے نہیں دیتا. کہتے عتبہ بولا یا ابو سفیان بولا کہ کون ہے جو تیرے پیسے کھا گیا؟ طاقت ہے کسی کی نام لے. تو کہتے میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے. جب میں نے یہ کہا نا وہ کہنے لگے اوہو وہ تو پیسے نہیں ملتے تیرے، تو بڑا گنڈا ہے، تو بہت بڑے بدماش کے پاس ہونا چاہیے، وہ تو نہیں پیسے ملنے لگے، کبھی نہیں ملتے. فرماتے اب میں کانپا، اب تو میری امیدیں ٹوٹنے لے، اب میرے آنسو چھلکنے لگے. تو ایک شخص نے مذاق کیا، ادھر دیکھیے گا میری طرح، مذاق کیا. کہتے ہیں سامنے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرما تھا، نبی کریم بیٹھے ہو کے تھے، نبی کریم. تو ایک بندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اس نے نا مذاق کیا، کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے. کہتے اس نے مذاق کیا، باقی ہنسنے لگے. مجھے سمجھ نہ آئی کہ بیچتے بھی ہیں اور مذاق بھی اڑاتے، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا، نبی کریم کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے. یہ غریب آدمی نا بیچارہ وزیر سے بھی ڈرتا ہے تو پیر سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں طبیعت پہ کوئی چیز گرا نہ گزر جائے. تو کہتے میں ڈرتے ڈرتے نا پیچھے بیٹھ گیا کہ فارغ ہوں گے تو میں بات کروں گا. فرماتے میں ابھی پیچھے بیٹھا ہی تھا، پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میرے رسول پاک نے میری طرف توجہ فرمائی، رخ میری طرف پھیرا، 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے ماں مل گئی ہو. 2 جملے. پہلا فقرہ حضور نے فرمایا پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا فقرہ فرمایا پریشان لگتے ہو. فرماتے وہ چھم چھم میرے آنسو گرے، چھم چھم. اور بھائی کوئی اپنا ملے تو رونے کا مزہ آتا ہے، کوئی دکھ پوچھے تو پھر بندہ آنسو گرائے لا. ہر ایک کو تو دکھ سنائے بھی نہیں جاتے. وہ شاعر اردو کا ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑا اچھا ہے. اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. ہم روئے بھی ہیں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی ہمارے آنسو نہ دے کے چھپ چھپا کے روئے. فرمانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیسی اور پریشان لگتے ہو. کہتے میں جب رویا نا تو کریم رسول نے کام بھی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا مسئلہ کیا، مجھے تبکی دی. فرمایا چپ کر، روتا کیوں ہے، جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. نبی کریم نے فرمایا فکر نہ کر، جیسے تو کہے گا ہو جائے. کہتے حضور پہلے مجھے گھر لائے، سرکہ کھلایا، کھجوریں دی، دودھ پلایا. میں 2-3 دنوں کا بھوکا تھا، میں نے راج راج کے کھایا. کہتے ہیں جب میں سیر ہو گیا نا میری تسلی ہو گئی. اب حضور نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے. سارا علاقہ کسی اور طرف ہے، شہر کسی اور طرف ہے، پر میرے نبی حق کے ساتھ ہے. حالات نہیں ہے اس وقت کہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، پر حضور حق کے ساتھ ہے. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم رسول فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے؟ ابو جہل پیسے نہیں دیتا. فرمایا اس نے کیوں نہیں دینے، دے گا پیسے، کیوں نہیں دینے پیسے. کچھ لوگ شرافت کو بزدلی سمجھتے. وہ ایک درویش تھا تو کسی نے سخت بات کر دی تو کہنے لگا میرے ساتھ سخت بات نہ کر، ایٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے. ایٹ سٹ دے پکھڑا کوار گندل تے اسی. اور اس کا ترجمہ اقبال نے بھی کیا. اقبال کہنے لگے ہو ہلکا یارا تو برے شک کی طرح نرم، پر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے وہ. رزم حق و باطل ہو تو اشداء علی الکفار رحماء بینہ، کافر پہ سخت اور آپس میں رحم. یہ اصول ہے مومن کا. نبی کریم نے فرمایا کیوں نہیں پیسے دینے، دے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو رب کا نام لے کے ڈٹ جائے اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام ساتھ چلے آہستہ آہستہ. اور بھائی کونسلر رکا بھی لکھ دے تو اس کی مہربانی. ویسے تو کونسلر کے دروازے پہ سویرے کو چلا جائے نا غریب آدمی
امیر آدمی پہ تو خیر پرچہ بھی ہو تو ایسا جو سب پوچھتے ہیں چودھری صاحب درخواست آئی ہوتا کی کرنا، تو غریب آدمی کو لے جاتے ہیں تو وہ پھر جاتا ہے بیچارہ کونسلر صاحب کے پاس، چودھری صاحب کے پاس، تو پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ چودھری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، پھر پیغام آتا ہے کہ بریڈ گرم ہو رہا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اخبار پڑھ رہے ہیں۔ وہ غریب باہر بیٹھا، پھر باہر آ کے پوچھتے ہیں گاڑی کرا کے لائے ہو؟ وہاں کیسے جانا ہے؟ وارث شاہ مان کری نہ وارثہ دا، رب بے وارثہ کر کے باہر دائی، بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، تاجاں والے در در رولے تے منگتے آ تخت بٹھاوے، وہ سجنا کسے نو کارا مل دائی، کوئی کعبے او خالی آوے، ڈھار اس کی بے نیازی سی۔ اور بڑے بڑے حاجی نمازی، ناراض نہ ہونا میری بات، بڑے بڑے حاجی نمازی حق کی بات کرنی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک بابا بلے شاہ صاحب کی بات نہ کرتے درمیان میں، بابا صاحب نے بڑا شکوہ کیا، کہنے لگے آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلا نیتی جاندے ہو، او دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو، او کچھ دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دینا کیوں نہیں، ہم آپ کے ساتھ، حضور ساتھ چلے۔ تو ایک شخص کہتے ہیں جب گلی میں حضور جا رہے تھے نا تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ وہ تو بڑا بدماش ہے اور حضور تو بولتے بھی دھیما دھیما ہے، وہ تو بڑا گنڈا ہے، اور میں 100 باتیں کرتا تو حضور ایک جواب دیتے، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ تو محبوب پاک کیسے بات کریں گے، وہ تو بڑا بے حیا ہے، لیکن کہتے سارے رستے حضور نے کوئی بات نہ کی، ککھ سواد نہیں مشدی ادھر، اسا کھنڈاں بھی چک ڈٹھیاں، اینا ساریاں شیواں نالو گلاں سجن دیاں مٹیاں۔ کہتے حضور جب اس کے دروازے تک پہنچے تو نبی پاک نے دستک تھی، ابو جال دروازے پہ گیا، اور جب اس نے آ کے پوچھا نا کیا بات ہے کیوں آئے، تو کہتے پھر میں نے حضور کی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ پھر اعلیٰ حضرت بولے، فرمانے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے اللہ ہی بچائے جب حضور غضبناک ہو۔ فرمایا نظریں اٹھی، اور نبی کریم فرمانے لگے تو غریبوں کا خون نچوڑ کر چودھری بننا چاہتا ہے؟ ان مسکینوں کی گردنیں جھکا کے غریب آدمی اب بول نہیں سکتا، انہیں پورا کہہ کے چودھری بننا چاہتا ہے؟ یہ تیری سرداری ہے، یہ تیرا کمال ہے؟ اس پردیسی کے پیسے دبا گیا، لا پیسے اس کے۔ اس نے ہاتھ باندھ لیے، کہتا جی میں ہونی لے آیا جی، دوڑا گیا اندر سے۔ میرے رسول پاک کو اللہ نے رعب عطا فرمایا، نبی پاک فرماتے ہیں میں 1 مہینہ دور ہوتا ہوں تو دشمن میرا پھر بھی ڈر رہا ہوں، یہ اللہ نے رعب دیا محبوب پاک۔ ابھی لایا کہ دوڑا گیا، گھر سے پیسے لایا، میرے کریم رسول نے نا وہ پیسے اس شخص کو تھمائے۔ ادھر سے ابو سفیان نے ایک جاسوس بھیجا تھا، جاؤ دیکھ کے آؤ ابو جال کیا کرتا ہے، وہ بھی چھپ کے دیکھ رہا تھا۔ نبی کریم ابو جال سے کہنے لگے تیری دوبارہ شکایت نہ آئے، کہنے لگا جی آئندہ احتیاط کروں گا۔ حضور میں پیسے اسے دیے۔ اب کسی شخص کی لوٹی ہوئی دولت مل جائے اور ڈوبے ہوئے خزانے نکل آئے تو کتنا راضی ہوتا ہے، حضور نے دیے تو خوش ہو گیا، دیکھو میرے محبوب کا کمال۔ یا کچھ لوگ نیکی کرتے ہیں تو پھر سواری بھی کرتے ہیں کہ اب روز میرا شکریہ ادا کر چونکہ میں نے نیکی کی ہے۔ محبوب فرمانے لگے تو اگر کہے تو میں جاؤں، خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، تو کہے تو جاؤں، کہے تو جاؤں۔ بیچارہ رو پڑا، کہنے لگا محبوبہ اس شانوں والی ماں کا نام پوچھ سکتا ہوں جس کے گھر میں تیرے جیسا لال آیا، اس عظمتوں والے باپ کا نام جس نے تیرے جیسا لال جنا، محبوبہ کو شانوں والا قبیلہ جس میں آپ آئے، آپ کا نام۔ حضور نے فرمایا نام چھوڑ، تجھے تکلیف ہوگی، یہ لوگ تجھے پریشان کریں گے، تو بس یہ پیسے رکھ۔ حضور اگلی گلی میں گئے تو جاسوس کہنے لگا ان کے پیچھے نہ جانا، یہ معاذ اللہ جادوگر ہے، ساحر ہے۔ اس نے ہاتھ جھٹکا، کہنے لگا دفع ہو جا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے اور تیرے سارے سردار بھی جھوٹ بولتے ہیں، اگر کائنات میں کوئی سچا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات سچی ہے، یہ رسول کائنات۔ جو بندہ کچھ نہیں نہ کر سکتا وہ کسی کو تسلی تو دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اتنا تو ہو سکتا ہے نا،
قرآن مجید نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میرے رسول پاک نا خوشخبریاں سنانے آئے، ڈر سنانے آئے۔ تھوڑا تھوڑا نا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا شروع کرے، چھوڑ دیں انتظار کرنا۔ مجھے بڑا اچھا لگا یہ لبیک فاؤنڈیشن جو ان دوستوں نے بنائی۔ دیکھو خیر کا کام کوئی بھی کرے نا، میری ایک طبیعت ہے، میں کہتا ہوں کہ میں یہاں آپ کے یہاں بیان کر رہا ہوں تو فیصل آباد میں جو بندہ اس وقت تقریر کر رہا ہے نا، مجھے اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس لیے کہ میں یہیں کر سکتا ہوں اس وقت، وہاں جا کے نہیں کر سکتا۔ جو لاہور میں کر رہا ہے مجھے اس کو سپورٹ ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں کہ خیر بس وہی ہے جو میرے پاس ہے، دائیں بائیں کچھ بھی نہیں۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، ایسا نہ کرو۔ جتنا بھی جہاں بھی جو بھی اچھا کام کر رہا ہے اس کو سپورٹ کرے، اس سے نا ایک یونٹی پیدا ہو، ایک خوبصورتی آئے گا۔ تھوڑا تھوڑا پیار کرنا سیکھیں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جب بھی اینک لگاتے ہیں تو ڈھونڈتے ہیں کہ کوتاہی کہاں پڑی ہوئی ہے، وہ کوئی کوتاہی مل جائے تو اس کو ڈسکس کریں۔ اچھے لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ اچھے لوگ کوتاہی نظر آئے تو آنکھ بند کر لیتے ہیں، خوبی نظر آئے تو دنیا کو بتاتے۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیجئے گا، شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب کسی کو غسل دو نا، اگر کوئی اچھی چیز نظر آئے تو لوگوں کو بتاؤ، حکم ہے۔ پتہ ہے آپ کو، چہرہ دی کھیل گیا تھا، میں نے دیکھا، روشنی پھیل، یہ بتاؤ۔ لیکن اگر کوئی بری شے نظر آئے، کف لسان، چپ کر۔ حضور نے حکم دیا اذکروا محاسن موتاکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کچھ چلا جائے تو اس کی اچھی اچھی باتیں بیان، برائیاں ہوں بھی تو ان سے صرف لگ۔ آج پتہ کیا ہو رہا ہے، ایک بندے میں 99 خوبیاں ہیں، ان کو کوئی نہیں بیان کر رہا، جو ایک خامی ہے نا وہ ہر بندے کو نظر آ رہی۔ انسان جو ہوتا ہے نا، یہ کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے۔ سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، بس اتنا فرق ہوتا ہے، کچھ تھوڑے زیادہ کچے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے کم کچے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے مزاج کے لحاظ سے تقلید کرنے کا، پیچھے چلنے کا مزاج رکھتا ہے، اس کی طبیعت ہوتی ہے، یہ کسی کی بات مانتا ہے، کسی کی سنتا ہے، پیروی مزاج ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ میں فلانے کو فالو کرتا ہوں، کچھ مانتے نہیں، لیکن سبھی کسی نہ کسی کے پیچھے۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے کہا کہ آپ امام اعظم کی تقلید نہ کیا کریں، امام صاحب کی بات نہ مانا کریں۔ تو خواجہ صاحب شیخ تو تھے ہی، طریقت اور تصوف میں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دسترس عطا فرمائی تھی، وہ منطقی اور فلسفی بھی بڑے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ امام صاحب کی بات نہ مانا کریں، تو خواجہ صاحب بڑے دھیمے اور بڑے میٹھے انداز میں ہنس کے فرمانے لگے، تیری یہ بات مان لوں؟ اس نے کہا امام اعظم کی بات نہ مانے، تو فرمانے لگے تیری یہ بات مان لوں؟ وہ بندہ غور سے دیکھنے لگ گیا، آپ فرمانے لگے خدا کے بندے، اگر تیرے جیسے بے وقوف کی بات مانی جا سکتی ہے تو امام اعظم تو صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ہمارا مزاج ہے کسی کے پیچھے چلتے، ہمیں ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحمت کر دی، آسانی کر دی، کہا تمہیں رستہ آسان بتا دیتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین۔ آپ پڑھیں لوگوں کو، آپ کسی شخص کو پڑھیں گے، پھر اس پر جو تنقید ہو رہی ہوگی وہ تنقید برائے تنقید ہو یا تنقید برائے تعمیر ہو، آپ جب اس تنقید کو پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا کہ اس بندے میں قباحت بھی ہے، اللہ والوں کو چھوڑ کے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ حضور کو جس جہد سے بھی پڑھیں گے، جس انداز میں بھی پڑھیں گے، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، دل کو اطمینان ہوگا، ذہن مطمئن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سینے کو فراخی عطا فرمائے گا۔ ہمارا چونکہ زیادہ تر مزاج جذبات میں رہنے کا ہے، طبیعت اس طرح کی ہے، ہم کچھ چیزوں کو باریک بینی سے سوچتے نہیں، گہرائی میں نہیں اترتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی، حضور کو اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی، بڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ دیکھیں نا، کوئی آدمی کسی جماعت کی ایک چھوٹی سی تحصیل کا صدر ہوتا ہے تو وہ کارڈ بنوا لیتا ہے، اور اس پہ اس نے کئی جگہوں پہ لکھوایا ہوتا ہے کہ میں صدر ہوتا ہوں، کہ میں دنیا میں، تو لوگ اپنا کارڈ دے کے نا
تو فوراً پہ میرا بھی مانگتے ہیں. تو میں کہتا ہوں میں نے تو کبھی بنوایا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی، کبھی بنوایا ہی نہیں. کارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر خوشبو ہو تو وہ آ جاتی ہے، اسے بتانا تھوڑی پڑتا ہے کہ میں خوشبو ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی سی تحصیل کا ایک شخص اور کسی جگہ اسے کوئی نمائندگی ہے تو وہ بات کرتا ہے، ہم تقریریں کر دیتے ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں، ذرا غور تو کریں کیا کہہ رہا ہوں. کائنات میں سب سے بہترین انسان نبی اور رسول ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب پاک کو نبیوں کا امام بنایا ہے. اس فضیلت کو سمجھیں. یہاں نا جو لوگ لاڈلا کہلاتا ہے نا کو بندہ کہ میں لاڈلا ہوں، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے رہتے، کبھی کوئی لاڈل ہوتا ہے کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے. ویسے یہاں لاڈلے بدلتے ہیں، لیکن جو لاڈلا ہوتا ہے نا وہ بتاتا بھی ہے کہ میں لاڈلا ہوں. اور کسی کا بھی کوئی لاڈلا ہو جائے تو وہ ناز نخرے دکھاتا ہے. رسول کریم اور رب کے لاڈلے محبوب ہے. لیکن جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے آپ اس پر توجہ کریں گے. حضور امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا پتھروں نے کلمہ پڑا ہے. چاند حضور کے اشارے پر ڈوبتے ہوئے واپس لوٹ آیا ہے، سورج ڈوبتے ہوئے آ گیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں. یہ ساری حضور کی شانیں. اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی ہے. لیکن ملت کے جوانوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی پاک کا سب سے پہلا تعارف کیا ہے؟ حضور کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ یہ صادق اور امین ہے، یہ سچ بولتے ہیں. حضور کے اسوہ نور کی پہلی بات جو لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹ نہیں کہتے. آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ مومن جھوٹ بولتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا. حضور کا جو پہلا تعارف ہے نا، یہ جو حضور کی 40 سالہ زندگی ہے نا، اسے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے. فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. محبوب آپ ان سے کہہ دے میں نے تمہارے بیچ وقت گزارا ہے، تمہیں عقل نہیں؟ کو میری طرح کا سچا دیکھا ہے تو دکھاؤ. آج میری ملت کا سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا مسئلہ اعتماد نہیں. بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تو تھوڑے پیسے دے لیا کر، تھوڑے ایک جوڑے پہ میں گزارا کر لوں گی، میرے ساتھ سچ تو بول. تو لاہور جاتا ہے تو لاہور کا بتا کے جا. ماں کہتی ہے پتر سے کہ پتر تھوڑی باتیں بتایا کر پر سچی بتایا کر. قوم کا اعتماد اٹھ گیا سیاستدانوں سے. تم نے لمبے چوڑے وعدے کیے، تم نے بڑی باتیں سنائی. تم دیکھے نا، آپ کی توجہ اگر ہو تو میں ایک حوالہ اس طرح کا بھی عرض کروں آپ کی خدمت. سبز باغ دکھا کے لوگوں کو کبھی پریشان نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی. یہ ہمارے پیر بھلا کیا کرتے ہیں بیچارے. ایک کرامت اللہ خیر کرے کبھی کوئی ایک بن جاتی ہے نا تو پھر وہ کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ بنتی ہے. وہ کہتے ہیں اس کرامت کو بھی فیس بک پہ ڈالو. میں نا کراچی جا رہا تھا تو لاہور میں تھوڑا سا مریض ہوں، مجھے الرجی ہو جاتی ہے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا. تو ایک کانفرنس میں مجھے شرکت کرنی تھی، تو ایئرپورٹ سے ہی میں نے دوستوں سے پوچھا موسم تمہارا کیسا ہے؟ کہنے لگے پیر صاحب بڑی گرمی ہے اور شدت ہے، تر اے سی چلا کے بھی گاڑی میں دقت ہے. تو میں نے کہا اچھا دعا کرتے ہیں اللہ بارش برسا دے. تو یہ دعا لاہور ہو رہی تھی، میں کراچی ایئرپورٹ پہ اترا تو بارش ہو رہی تھی. تو وہ جو مجھے لینے آئے تھے نا صاحب، وہ گاڑی میں ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیر صاحب نے لاہور آکھیا سی تو 1.5 گھنٹے جمی آ گیا ہے. وہ میں نے اسے کہا وہ بس کر، اب آگے نہ بتا. ایسا نہ ہو کہ 2-4 لوگ آ جائیں کہ پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. اس لیے یہ اس طرح کرامتوں کو نا کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ ہمارے سیاستدان، ہمارے بڑے لیڈران وہ سبز باغ دکھا دیتے ہیں. آپ تھوڑی باتیں کریں، محدود کریں، مختصر کریں. دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے طائف والوں نے کہا تھا، جب حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی تو سیرت میں یہ عنوان بھی ہمیں ملتا ہے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کل حکومت ملتی ہے تو ہمیں حصہ ملے گا؟ عرب کے لوگوں کا مزاج تھا نا، انہوں نے حضور سے کہا اگر کل کلا حکومت ملتی ہے تو ہم شریک ہوں گے؟ تو حضور مسکرائے، اور میرے نبی پاک کو حکومت ملنے کا پاک کتنا زیادہ تھا کہ مکے سے ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں، رستے میں سراقہ بن مالک سے کہہ رہے ہیں کسرا کے کنگن آئیں گے، یعنی حضور بتا رہے ہیں کہ سپر پاور بھی ساری یہاں آ جائے گی۔ حضور تو خندق والے دن ایک ہتھوڑا مارتے تھے تو فرماتے تھے روم فتح ہو گیا، دوسرا مارتے تھے تو کہتے تھے ایران فتح ہو گیا۔ یہ بخاری میں چیزیں آپ کو ملیں۔ حضور کو کامل یقین تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کامل یقین تھا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہوگا سارا کچھ، لیکن انہوں نے جب کہا نا ہمیں حصہ ملے گا تو حضور مسکرائے، فرمایا تم کہتے ہو حکومت تمہیں ملے گی؟ فرمایا بھائی سنو، حکومت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے۔ بات ختم کرتی، سچ بولے زندگی میں، سچی بات کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلا سبق سچ کا دیا، اسے سادی تقریر نہ سمجھنا، یہ عنوان دین ہے۔ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دے، آپ جو تھوڑی باتیں کر لے پر جو کہے اس پر کھڑا ہونا سیکھے، اپنی زندگی کے اندر استقامت کا نور لائیں۔ جوانوں، کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہ قائم کرنا۔ آتے ہیں رشتہ دیکھنے والے تو کوئی باتیں سناتے ہیں، ہمارے گھر والے ہو بیٹا تو ولی ہوتا ہے، کیا بات ہے؟ اور پھر بعد میں یہ حالت ہوتی ہے کہ اماں کہتی ہے میں آپ بڑا سمجھانی ہے، انہوں میری بھی نہیں سنتا۔ تو وہ رشتہ دیکھتے وقت تو آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑا درویش ہے۔ آپ اور بچی والے بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں، رشتہ کرانے والے سے کہتے ہیں ہم نے کار بھی دینی ہے۔ کیوں آپ نے لالچ پیدا کیا؟ کیوں پہلے آپ نے خرابیاں کی؟ اپنی زندگی میں سچ بولے، سچی بات کرے، کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کہ لوگوں کی طبیعت ایسی ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ تو غلط بیانی کے عادی ہیں۔ دیکھیں بخاری میں موجود ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ اپنی اصل کے ساتھ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، فرماتے میں جب شاہ روم کو حضور کا خط گیا تھا نا ہرقل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، خطوط لکھے نبی کریم نے۔ اس نے کہا یہاں ڈھونڈو کوئی عرب کا سردار اگر آیا ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں بغرض تجارت وہاں موجود تھا، مجھے لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے، میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس نے کوئی کہانی بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہے، ان لوگوں نے کہانی بھی یاد کی ہوئی تھی، معاذ اللہ جادوگر ہیں، شاعر ہیں، یہ کہانیاں بھی سناتے۔ کہتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب بادشاہ نے سوالات پوچھے، میں کوئی حق میں نہیں تھا کہ میں حق میں باتیں کرتا، میں تو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اور جو کفار کہتے تھے وہ ساری باتیں میں نے کرنی تھی۔ کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے سوال کیے، بڑے سوال پوچھے، بڑے میں نے جواب دیے، بڑے سوال پوچھے۔ یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے ان کے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ماڑے ماڑے بندے۔ میلاد کے جلوسوں میں بھی ماڑے ماڑے بندے ہی جاتے ہیں، ماڑے ماڑے غریب لوگ ہیں۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے سارے جواب دیے۔ او ملت کے جوانوں، خدا را میری بات سننا۔ ابو سفیان کہتے غیروں کا دربار، سوال کرنے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا، بھی جواب دینے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ رشتے میں چچا ہوتے ہیں، یہ بتاؤ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ آج لوگوں نے نام نہیں بدل دیا جھوٹ کا، کچھ نے بہانہ نام رکھ دیا جھوٹ کا، جی میں نے بہانہ کر دیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں جی او ہو جی وہ تو میں نے تو بس ایسے ہی بات، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ جھوٹ کے نام نہیں بدل دیے لوگوں نے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے بادشاہ کھڑا کر کے پوچھنے لگا کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہہ دوں کہ بولا ہے، پھر میں نے کہا ایک تو یہ عرب کی وزاداری کے خلاف ہے، اور دوسرا میں کہوں گا وہ جادوگر ہیں تو شاید کو ایک سیکنڈ کے لیے توجہ کرے، میں کہوں گا وہ شاعر ہیں شاید کو توجہ کرے، اور مدینے والے نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ سنو سنو،
جن چیزوں کو معمولی سمجھ کے ہم نے رائج کیا وہ ہمارا وقار لے گئی. دنیا ہم پر اعتماد نہیں کرتی. ہم اس ملک میں بستے ہیں جہاں زلزلہ بھی آئے تو غیر ملکی امداد کرنا چاہے تو وہ کہتے ہیں حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، خود جائیں گے. ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ قوم پر اعتماد اٹھ گیا دنیا کا. ہمیں پلٹنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا انداز کیا. تھوڑی کر لیں باتیں، کوئی ضروری ہے صبح شام بولنا؟ تھوڑے کر لیں باتیں، تھوڑے دعوے کر لیں، کوئی ضروری ہے؟ سنو میرے عزیز، ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے کہا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے. میں سوچ میں پڑ گیا. بادشاہ نے پھر دوہرا کے کہا سردار چپ کر گئے ہو، میرے آخری سوال کا جواب دو، کیا کبھی اس کریم نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے وہ زمین پر رکھی اور میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا سردار سن، وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں، میری بڑی مخالفت ہے، میں نے ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، کبھی وہ غالب آئے کبھی میں غالب آیا، آج تک میں لڑنا ہوں. لیکن میں ایک بات تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں غیر نہیں ہوں، وہ میرے بھتیجے ہیں. میں نے ان کو ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، زینب سے لے کر فاطمہ تک بیٹیوں کو گود میں کھیلتے بھی دیکھا ہے. میں نے انہیں بدر اور احد میں آتے بھی دیکھا ہے. میرے سامنے پیدا ہوئے اور میرے سامنے ان کے بالوں میں سفیدی آئی. مخالفت اپنی جگہ پر میں تمہیں یہ بات ذمہ داری سے بتاتا ہوں، اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے ہاتھ تر ساتھی نکلا کرتا ہے. وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. ابو سفیان کہتے ہیں میں یہ لفظ کہے تو کتنے ہی لوگ دربار میں رو پڑے. ایک سناٹا چھا گیا، کوئی صحابی نہیں وہاں، کوئی نعرہ لگانے والا نہیں، کوئی اپنا نہیں، لوگ رو پڑے. کہتے ہیں بادشاہ نے چادر اٹھائی کندھے پہ رکھی، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ چل دیا. میں نے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا تو نے اتنے سوال پوچھے، میں نے اتنے جواب دیے، کو رزلٹ بھی تو بتانا کیا نکلا، نتیجہ کیا ہے. تو بادشاہ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا نا یار. جس بندے بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا. اس نے او میرے بھائی اپنی زندگی میں سچ لاؤ. خدا را ہمارے گھروں سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک ضرورت سچ کی ہے، ضرورت سچ کی ہے. دوسری بات، اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں. چھوڑ دے سامنے والا کیا کر رہا ہے. میں اپنے اس ممبر سے دیانتدار ہوں کہ نہیں، یہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. میں نے اتنی عزت سمیٹی ہے، دین کے نام پہ سمیٹی ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا. ہم سارا دھیان دوسروں کا رکھنے لگ گئے. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بادشاہ نے آ کے وظیفہ پوچھا تھا، حضرت کو وظیفہ بتائے تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اپنا کام دیانتداری سے کر، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے. اپنی زندگی میں دیانتداری، امانت داری، آپ اس طرح کے ہو جائیں کہ آپ جس طرح آپ سمجھے نا کہ یہ حرام جانور ہے تو میرے منہ میں جائے گا تو مجھے الٹی آئے گی. آپ کبھی دیکھیں نا کہ حرام گوشت کوئی آپ کو بتا دے، آپ دو لقمے آپ نے کھا بھی لیے، لطف آیا، تو کسی نے کان میں کہا یہ تو ذبح ہی نہیں ہوا تھا، بیمار تھا، تو الٹی آ جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو کیا آ جاتی ہے؟ انسان کا ذہن قبول کرتا ہے حرام کھانے کو. 2 کلو گوشت پہ الٹی آتی ہے تو 2 کروڑ روپے پہ کیوں نہیں آتی؟ ہمارے ایک دوست ہیں، یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں، مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے پیر صاحب عجیب بات ہے، ایک بندے کو نا کہیں جوتا پڑا مل گیا، بڑا قیمتی تھا پر ایک پیر تھا جوتے کا. ہماری دیانتداری کچھ اس طرح کی ہے. ایک پیر ملا، جوتا بڑا قیمتی تھا، مہنگا تھا، تو اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کہ وہ شور کر رہا ہے. لیکن تھوڑا سا آگے جا کے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا، پر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا. اس کو اب اس کا دوسرا پاؤں مل گیا تو اب اس نے، یعنی کئی دیانتدار بڑے دیانتدار ہیں لیکن دوسروں کے معاملے میں، اپنے معاملے میں نہیں. اپنی زندگی میں انصاف کرے. میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں. میں نے ایک دن اپنے ایک مدرسے کے طالب علم سے پوچھا بیٹا
جمعرات کو میں نے پوچھا، میں نے کہا صبح جمعے میں تقریر کیا کرنی ہے؟ کہتے میں جو فیصلہ نہیں کیتا. میں کہا تو وڈا مولوی ہے نا، میں چھوٹا ہوں، میں تو جمعہ پڑھا کے شام میں فیصلہ کر لینا بھی اگلے جمعے کی بیان کرنا ہے. کیوں؟ میں چاہتا ہوں میں ممبر سے دیانتدار رہوں، میں ایک ہفتہ تیاری کروں، میں نے قوم کو اللہ رسول کا دین بتانا ہے. میرا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ مجھے ملے تو میں نے کسی طریقے سے اسے پار کرنا. آپ اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ دیانت کا مظاہرہ کریں. اگر آپ دیانتدار ہو جائے، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں، رو پڑے، فرمانے لگے اس قابل نہیں ہو. آپ کہیں مجھے بھی آپ کہہ دیں کہ فلانا عہدہ ملتا ہے تو تیار ہے ساری دنیا ہی، کون انکاری ہے اس کام سے، سب تیار بیٹھے. لیکن روتے تھے لوگ کا جناب میں کہاں کر سکتا ہوں. حضرت عمر نے لگا دیا ہمس کا گورنر. کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر تشریف لے گئے، جا کے پوچھا کہ کیسا ہے، تو پہلے تو ایک لسٹ منگوائی حضرت عمر نے، کچھ مال آیا ہے تو مختلف صوبوں میں بانٹنے ہیں، غریبوں کی لسٹ لاؤ. ان کے صوبے کی لسٹ آئی تو تیسرا نام گورنر صاحب کا تھا. وہ کہا تمہارا گورنر مسکینوں غریبوں میں؟ کہنے لگے حضرت صاحب جو لسٹ بنانے والے تھے وہ کہنے لگے اب ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں جگہ کوئی نہیں بچی، پیوند کہاں لگانے ہیں. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. حضرت عمر نے معلومات کی ان کے صوبے میں جا کے تمہارا گورنر کس طرح کا ہے. عرض کی حضور 4 شکایتیں. یہ جمہوریت ہے. آج تو ہر سیاسی جماعت میں ڈکٹیٹرشپ ہے، آج کہاں جمہوریت ہے. آج تو آپ جتنے شاہ کے وفادار ہو جائیں گے اتنا اچھا عہدہ لیں گے، جتنا مرضی قابل بندہ ہو جماعت کے اندر، لیکن اگر وہ پورا تابع دار نہیں تو نظام نہیں چلتا، جتنا مرضی قابل ہو. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شکایتیں عام آدمی شکایتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا کون کون سی؟ تو انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں، انہیں رات کو بھی لوگوں سے ملنا چاہیے. دوسری شکایت یہ ہے کہ جب شروع میں آئے تھے تو فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے، مسائل سنتے تھے، اب سورج نکلنے پر اشراق چاشت کے ٹائم 8 9 10 بجے آتے. تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن ملتے ہی نہیں. چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے رونے لگتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے، تو آپ نے دیوانہ آدمی ہمیں دے دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو مجمع میں پوچھا جناب آپ پبلک کے نمائندے ہیں، آپ کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے، بتلائیے نا. اور یہ پبلک کے نمائندے صرف سیاستدان نہیں ہوتے، پیر صاحبان بھی ہوتے ہیں، مسجد کا خطیب بھی ہوتا ہے. اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کرتا کہاں سے آیا تو پیر صاحب سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے. ان کو بھی جواب دینا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے، اس لیے کہ وہی تو دعویٰ کر رہے ہیں فقر بتانے کا. تو حضرت عمر نے 4 سوال کہا سعید آپ کے ذمے 4 سوالوں کے جواب ہیں. تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہنے لگے پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں. فرمایا اب تو بن گئے ہونا، جواب تو دینا ہے، حضور بتلائیے. فرمایا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یار لوگ کہتے ہیں رات کو کام پڑ جاتا ہے اور آپ ملتے نہیں. تو حضرت سعید بن عامر نے اپنی داڑھی پکڑ لی، عرض کی حضور یہ ساری سفید ہو گئی ہے، بڑھاپا ہے. دن مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی. اگر پھر بھی کسی کو شوق ہو تو سعید بن عامر جب بھی ملے گا مسجد میں ملے گا، ساری رات بارگاہ ربوبیت کی او سلیو، تھوڑا مسلح بھی یار مضبوط کر لو تھوڑا سا نا. ہم نہ تھک گئے ہیں فون سن کے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے وجود نہیں اتنی تھکے جتنے دماغ تھک گئے. کمنٹس پڑھ کے، کمنٹس دے کے، رائے دے کے بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں کے حافظے کمزور ہو گئے. خدا را اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا لو گے. یہ تو جتنے لوگ ہیں میڈیا چلانے والے، ان کو تو میڈیا چلانا ہے، اور اب تو پتہ نہیں کتنے چینل اور کتنے لوگ اور سوشل میڈیا پہ کتنے، اور ادھر کتنے تو ادھر کتنے. خدا را کچھ وقت اگر مسلح پہ ملے تو آپ یقین کریں روح تازہ ہو جاتی ہے. لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اپنے رب کو اپنے دکھ سنائیں، رسول پاک کی بارگاہ میں یہ نذرانے پیش کریں، آپ محسوس کریں گے وجود طاقتور ہو. حضرت سعید بن عامر کہنے لگے رات مسلح پہ گزارتا ہوں. دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا تھا
کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے فجر میں آ جاتے تھے، اب اشراق چاشت کے بعد 9-10 بجے نکلتے ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہا یہ میرا راز تھا، میری پرائیویٹ بات تھی۔ کہا جناب تو لوگوں کا سوال ہے۔ آپ فرمانے لگے میرے گھر میں خادم کوئی نہیں، غریب آدمی، بیوی بیمار ہو گئی ہے، 35 سال اس وفادار عورت نے میری ڈیوٹی کی ہے، بیماری میں چھوڑ دوں تو وفاداری تو نہیں نا۔ سویرے اٹھتا ہوں، گھر کا کام کرتا ہوں، پھر بیوی کے لیے ناشتہ بناتا ہوں، اسے کھانا کھلاتا ہوں، تیاری کرتے آتے دیر ہو جاتی ہے۔ دوسرے سوال پر لوگ رو پڑے۔ کہا تیسرا اعتراض آپ پہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے میں نے کہا تھا میرا پردہ نہ کھولا جائے، میں بڑا راضی ہوں رب کی عطاؤں پہ، میں کیوں کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان کروں؟ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ آپ موقع دیں جی، بڑی مہربانی، چھوڑ دیں جی، تھوڑی 1 منٹ صرف جی ہمیں دے، بولے نہیں پیار سے جی، ناراض نہیں ہونا، آپ ہمیں موقع دیں۔ بات بھی اب تقریباً قریب ہونے کے قریب آئی۔ کہا حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے میں نے کہا تھا یہ میرا پردہ ہے، یہ نہ سنایا کرے آپ دکھ لوگوں کو۔ یہ غریب کہتے ہیں میں کسی امیر کے ساتھ لگ جاؤں گا تو کچھ بھی نہیں بنتا، چھوڑ دیں آپ، دکھڑے رب رسول کو سناؤ، خیرات بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی، وہ دیں گے اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال ہوا۔ کہا جناب آپ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں۔ تو فرمانے لگے میرا راز تھا، پر بتا دیتا ہوں، جوڑا ایک ہی ہے میرے پاس، ہفتے میں ایک دن دھو لیتا ہوں، پھر بیوی کے کپڑے پہن کے سارا دن بیٹھا رہتا ہوں، اگر دوسرا جوڑا ہو تو یہ کام نہ کروں۔ حضرت عمر رو پڑے۔ کہا جلدی سے چوتھے سوال کا جواب بھی دے، کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہو۔ وہ پھر رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، میرے سامنے حضرت خبیب کو پھانسی دی گئی مکے میں، جب وہ اپنی پچھلی غلطیاں یاد آتی ہیں تو پھر رو پڑتا ہوں، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، میں تکلیف میں آ جاتا ہوں، سوچتا ہوں اگر اللہ نے سوال کیا تو کیسے جواب دوں گا، اس لیے برداشت نہیں ہوتا تو رو پڑتا ہوں۔ 4 سوالوں کے جواب دیے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے اب آپ نے مجھ سے سوالوں کے جواب تو لے لیے، اب میری سزا کا بھی تو اعلان کرے نا، بتائیں نا۔ تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور کیا لفظ کہے، کہ اللہ میرے نبی کی امت کو اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی عطا فرما، کچھ اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیں خالص کیا ہے، حضور کا سارا دین اخلاص کا درس دیتا ہے۔ یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے۔ اداکاری بندہ زیادہ کر نہیں سکتا، تھک جاتا ہے۔ مخلص زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ نارمل جیتے ہیں۔ مخلص آپ ہوتے ہیں جب آپ اپنی والدہ کے پاس نہیں بیٹھے ہوتے، آپ نے جب 5 اسٹار ہوٹل میں روٹی کھانی ہے نا تو پھر آپ کو پلیٹ کے ساتھ ٹیشو پیپر بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے، پھر راج کے روٹی کھائی بھی نہیں جاتی۔ راج کے کب کھائی جاتی تھی؟ میں ایک جگہ مجھے بڑے اچھے ہوٹل میں رکھا گیا اور مجھے بڑا انہوں نے محبت کی، تو جب میں لوٹ رہا تھا نا واپس پاکستان تو مجھے کہہ رہے تھے آپ کو مزہ تو آیا ہوگا، میں نے کہا نہیں جی، سچ پوچھیں تو پھر یہ ہے کہ مزہ جب ہی آتا تھا جب اماں سویرے روٹیاں پکاتی تھی، وہ کہندی سی پتر ہے پیڑا نہ اتنے کول ہی لے آ، تو اس کے پاس بیٹھتے تھے، تو پھر اماں جب سالن دیتی تھی تو کہتی تھی ہور نہیں ملنا، دوجیاں بھی دینا ہے۔ اور پھر لطف اس وقت آتا تھا جب بار بار کہتے تھے اماں جی چلو تھوڑا جاتا دیوڑا ہونا، تھوڑا جا، تو پھر اماں کئی دفعہ کہتی تھی کہ میں نے وہ اس سے نکال کے فریج میں رکھ دیا، بڑے بھائی نے کام سے آ کے روٹی کھانی ہے، اب یہ برتن ہے اسی کو صاف کر لے۔ او بھائی میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا خودداری کر، میں نے ایک دن ان سے پوچھا میں کہ ابا جی تو پسند کی ہے، ہم پڑھتے تھے نا انٹرویو اخباروں میں،
تو 2-4 سوال ہر بندہ پوچھتا تھا. اب تو انٹرویو زیادہ لوگ لیتے ہیں تو اب تو کبھی اتنا موقع ہی نہیں ہوتا کس کا سنے کیا کریں, یہ تو چھوڑ دیا کام. اخبار میں کبھی انٹرویو آتا تھا تو مسجع مکفہ ہوتا تھا, لکھنے والے بھی اچھے ادیب ہوتے تھے, جملے چبھتے نہیں تھے طبیعت. تو 2-4 سوال بڑے ضروری ہوتے تھے. پھول کون سا پسند ہے, کھانے میں کیا پسند ہے, رنگ کون سا پسند ہے, یہ 2-4 سوال ہر ایک سے ہوتے تھے. میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دن پوچھا, میں کہ ابا جی تو پسند کیے تے فرمان لگے پتر جے تے لگی ہوئے بھوک تے پھر ہر تے جنان لگی ہوئے تے پھر نخرے ہی نخرے نے. تو اس لیے بھوک لگی ہو. وہ ہمیں پتہ کیا بتاتے تھے, میں آج بھی نا بہت ساری چیزیں گاڑی میں رکھ لیتا ہوں. آج بھی جو کھانا اپنی مرضی سے کھاتا ہوں وہ پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے. جو تصویروں کی شدت سے باہر ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے. اس کو آپ قبول کر لیتا آپ کا وجود. یاد رکھنا میرے عزیز, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین روٹی وہ ہے جو تو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے. وہ بہترین رزق ہے جو تو, اور حضور نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد محنت کر کے کھانا کھاتے. دعوتوں پہ جا کے تو بندہ بیمار رہنے لگ جاتا ہے, وہ تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے. والد صاحب کہا کرتے تھے کہ لو میں پا دیتے نے تانوں دانے پڑولے چ تے ماں تہاڈی نے تانوں 4 پا دیتا ہے, لو ہن تانوں پرواہ نہیں ساریاں گرمیاں, موج کرو. یہ اصل تھا ہمارا. اس پہ واپس آ جائیں, اس پہ آ جائیں. یہ صحت افزا روٹیاں یہ کھائے, بڑی گاڑیوں کا اور بڑی چیزوں کا شوق چھوڑ دے, محنت ڈٹ کے کرے, لیکن زندگی اصل پہ لے آئیں. اصل زندگی خالص ہوتی.